شام کی زمین کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رومن امپائر میں سے تھی. کسرا والی سیکنڈ ہے کیونکہ وہ بڑی سلطنت نہیں تھی. ملک تو بڑا ہے لیکن امپائر بڑی نہیں تھی. انہوں نے میراث پائی کنوں سے؟ ایران والوں نے میراث کن سے پائی؟ میراث کا معنی یعنی مسلمانوں نے انہیرٹ جو کیا تو کن سے کیا؟ ایران کا جو پہلا مسئلہ کیا تھا؟ آگ کی پرستی کرنا. میں نے وہ آتش کدے دیکھے ہیں پرانے آتش کدے، جن آتش کدوں کی شہرت اس طرح تھی کہ یہ آتش کدا ہے، اس میں 2000 سال سے آگ جل رہی ہے، بجھی نہیں. جب آگ بجھنے وہ اور ڈال دیا اور ایندھن ڈال دیا اور کوئلہ لکڑی، اور کہا یہ آگ ایسی ہے کہ 1000 سال سے جل رہی ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ آگ مسلسل جلتی رہے تو اس کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے. آگ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ بڑی جلی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ گندم کو کیڑا لگ گیا، یہ غلہ رکھا تھا اس کو کیڑا لگ گیا. تو آگ بھی جہاں زیادہ جلتی رہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور اس آگ کو دیکھیں تو اندر وہ کیڑے دوڑتے ہیں، نظر آتے ہیں. باہر نکال لو آگ سے تو مر جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنے وہ کیڑے؟ اگر نہیں سنے تو نام تو سنے ان کا. اس کیڑے کو کہتے ہیں سمندر. سمندر نہیں، اگر سین کی پیش ہو سمندر تو یہ سمندر، دیٹ از کالڈ سی، یہ سمندر ہے. اور وہ جو کیڑا لگ رہا ہے اسے سمندر. سمندر کا معنی کیا ہے؟ وہ کیڑا جو آگ میں پیدا ہوتا ہے. اقبال جب خانہ کعبہ سے ہو کر آیا اقبال تو اس نے غالباً دعا کی اور کیا کہتا ہے کعبہ کو کہ اے کعبہ کے، اے حرم کعبہ کے روشن چراغ. کعبہ اپنی بہار پر، موسم حج میں اپنی بہار پر تھا اور چمک رہا تھا کعبہ. تو اقبال نے کیا کہا؟ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا. اے حرم میں روشن ہونے والے چراغ، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری. کہ تیرے پتنگ کو، کہ جو پتنگے تجھ پر قربان ہوتے ہیں ان کی سرشتوں جو سمندر کیڑے کی ہے جو آگ میں زندہ رہتا ہے، ہم اس محبت کی آگ میں اور اس کے کعبہ کی آگ میں ہم اس سے جلیں کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری. اب جو اردو پڑھے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا معنی کیا ہے. عام لوگ تو پڑھ کر سمندری پڑھ جاتے ہیں کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری، اور یہ نہیں سوچتے کہ سمندر میں بھی کئی پروانے ہوئے ہیں. سمندر میں پروانے ہوئے ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں. یہ ہے کہ جو اردو نہیں پڑھے ہوئے وہ ایسا گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو ہی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم اردو پڑھے ہوئے ہیں.